أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام الناس موتى واہل العلم احیاء صلوات مومنین کرام، مدرسہ علمیہ جامعۃ القائم پنڈی پٹیاں سالانہ جلسہ ہے۔ آپ احباب اس مجلس میں اس جلسے میں تشریف فرما ہیں۔ میں 2-3 احادیث صرف اس بات پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مدرسہ علمیہ میں علماء کی محفل اور مجلس میں آنا یہ آپ کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ ذرا سنیے گا، پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا جی، کسی ایم این اے کے ساتھ تھوڑی دیر کو بندہ بیٹھ کے نہ فخر کرتا ہے آج میری ایم این اے سے بڑی اچھی نشست ہوئی، ہاں جی آج ایم پی اے سے میری بڑی میٹنگ تھی، اور کسی وزیر کے ساتھ کسی مشیر کے ساتھ۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں دینداروں کے ساتھ بیٹھنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ اہل دین کی صحبت، دینداروں کی صحبت، یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا کے ایک صحابی ہیں جناب زرار جن کا نام ہے، شام ان کا جانا ہوا۔ معاویہ کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کا عاشق مولا امیر المومنین کا ایک پیارا زرار ہے، تو جناب زرار کو حاکم شام نے مجبور کیا کہ آج میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کر۔ وہ ایک خطبہ پڑھا پورا، اس میں ایک صفت جو مولا امیر المومنین کی معاویہ کے سامنے جناب زرار نے بیان کی وہ یہ تھی، کانا یعظم اہل الدین، اے معاویہ میرا مولا علی دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔ امیر المومنین، میں آپ ہم سارے دنیا دار کی تعظیم کرتے ہیں، بولو ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ پروٹوکول والا، یہ جب تک رہے گا نا تو دین نہیں آ سکتا ہمارے اندر۔
یہ حیثیت والا ہے، یہ بڑی گاڑی پہ آیا ہے، یہ کسی دنیاوی عہدے پہ فائز ہے، اس کو ہم اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ اور ایک غریب مومن ہو، متقی ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اس کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہم دنیا دار کی تعظیم کرتے ہیں، مولا علی دین دار کی تعظیم کرتے ہیں، اہل دین کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو کیا کسی فارسی شاعر نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ وہ کہتا ہے تھوڑی دیر جو اللہ کے دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 100 سال اطاعت بے ریا سے بہتر ہے۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سے پہلے میں نبی کریم کی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ، نہیں، اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث سنیے، پھر اس کو سنیں گے تو پھر اس حدیث کو سمجھیں گے، اس کو سنیں گے تو پھر میں اگلی حدیث پڑھوں گا۔ ایک مومن کا جنازہ پڑھنا، ایک مومن کی تشییع جنازہ کرنا، ایک مومن کے جنازے میں شرکت کرنا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، پھر مومن کا جنازہ پڑھنا، بخدا قسم معصوم کی حدیث ہے، فرمایا ایک مومن جب کسی مومن کا جنازہ پڑھ کے لوٹتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر ہوگا۔ یہ ایک مومن، اور ایک شہید ہونا تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ ایک شہید کا جنازہ پڑھنا، حضرت ابو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ فرمائیں کہ شہید کا جنازہ پڑھنا، شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے یا عالم کی صحبت مجلس محفل میں بیٹھنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ سوال سمجھو، ایک طرف شہید کا جنازہ، ایک طرف عالم کی مجلس محفل صحبت۔ اب جواب سنیے، نبی کریم نے فرمایا یا ابا ذر، جلوس ساعۃ عند مجلس العالم احب الی من حضور 1000 جنازۃ شہید من شہداء بدر۔ فرمایا ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، ایک شہید نہیں، 1000 شہید، اور 1000 شہید تمہارے چمنڈا کے محاذ کا نہیں، انڈیا کے بارڈر کا نہیں، 1000 بدری شہید۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو ذر یاد رکھ، 1000 بدری شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی صحبت میں لازا بیٹھ جانا۔ 1000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت سے زیادہ محبوب ہے کیا؟ ایک عالم کی صحبت میں لازم بیٹھنا۔ اور پھر اب سنو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث، اے قدر کرو، خدا کے لیے قدر کرو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ذمہ دار لفظوں کا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، النظر الى العالم احب الی من اعتقاف سنۃ فی المسجد الحرام۔ خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں پورا 1 سال اعتکاف بیٹھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کے چہرے پہ ایک نظر کرنا۔
عالم کے چہرے پہ ایک نظر. اور میرے بھائیوں کیوں؟ مولا میر فرماتے ہیں میں نے جو آغاز کیا الناس موتى واہل العلم احیاء، علی مولا فرماتے ہیں سارے لوگ مردہ ہیں، علم والے زندہ ہیں. سارے لوگ مردہ ہیں، علم والے زندہ ہیں. العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم زندگی ہے، جہالت. مولا امیر المومنین علیہ السلام دیوان علی آج بھی مل گیا بازار سے. مولا امیر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے دیوان اشعار مولا امیر المومنین کے. اس میں جناب کا ایک شعر ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. مولا علی فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، فرمایا جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے وہ یتیم. آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے عالم ہادی رہبر عطا فرمائے ہیں کہ جس مدرسہ دینیہ میں اور مدرسہ علمیہ میں آپ تشریف فرما ہیں یہ تسلسل ہے اس مدرسہ علمیہ کا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم فرمایا. جانتے امام صادق علیہ السلام کے لیے اغیار نے کیا لکھا؟ غیر شیعہ علماء نے امام کے لیے کیا لفظ لکھے؟ غیر شیعہ علماء نے چھٹے امام کے بارے میں لکھا قد مالا الدنیا علمہ و فقہہ. امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا تھا، دنیا کو بھر دیا تھا. پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم فرمایا. توجہ ہو رہی حضرات؟ 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے. دنیا کی مختلف زبانوں کے جاننے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے. اور ذرا سنیے گا بڑے غور سے، فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جس میں انہوں نے غیر مسلموں نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کو کتابی شکل دی، نام رکھا سپر برین ان اسلام. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ چشم فلک نے ایسا استاد نہیں دیکھا، یہ کائنات کا واحد عظیم استاد تھا جو 500 علوم پڑھایا کرتا تھا. کتنے علوم؟ 500 علوم پڑھایا کرتے تھے. اور اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کی مختلف زبانوں کے جاننے والے 15 مختلف زبانیں. یہ کوئی مت سمجھے کہ امام کے محضر میں صرف حجاز کے لوگ، مدینہ یا مکہ کے لوگ شریک ہوتے تھے، نہیں، دنیا کی مختلف زبانوں کے جاننے والے 15 زبانیں مختلف. امام کے جو شاگرد تھے امام کے محضر میں حاضر ہوتے تھے اور لکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا وہ واحد استاد ہے جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا. امام ہوتا ہی وہ عالم بکل لغت من لغات الدنیا. جس بندے کو ترجمان کی ضرورت ہو وہ امام نہیں ہوتا. بات سمجھو؟ ہر شاگرد کو اس کی زبان میں. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں تھا. ایک ہندوستان کا رہنے والا ہندی شخص آقا کے پاس آیا، اپنی ہندی زبان میں مسائل پوچھنے لگا. مجھے یہ روایت پڑھ کے خوشی ہوئی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے سرزمین کے جو آل رسول سے وابستہ تھے. کہتا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب میں نے یہ سنا کہ امام علی نقی علیہ السلام ہندی زبان میں جواب دے رہے ہیں. جب وہ سائل چلا گیا میں نے عذرا تعجب پوچھا فرزند رسول آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ابو ہاشم امامت کے متعلق بس تیری معرفت اتنی ہے، امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت، جو محجوج کی زبان نہیں جانتا وہ اس کے لیے حجت کیسے ہے.
دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہ کر سکا جو بات امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے۔ ایھا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث امیر المومن حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المومنین و حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ لوگوں میری حدیث میری نہیں، میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث جبرائیل کی حدیث ہے، جبرائیل کا جو کلام ہے جبرائیل نے وہ کلام اللہ سے لیا، وہ اللہ کا فرمان۔ یہ ہے سند مذہب جعفری۔ مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں ہے، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ علامہ علی نقی کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ مذہب جعفری پھر کیوں کہتے ہیں۔ وہ فرمایا جس طرح دین خدا ہے اس کو دین محمدی کہتے ہو، توجہ، جس طرح دین خدا ہے اس کو دین محمدی کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ تاکہ امتیاز ہو جائے کہ عیسوی اور موسوی دین نہیں ہے، وہی اللہ کا دین جو محمد مصطفیٰ لائے، حقیقی دین خدا یہی ہے۔ اسی طرح ہم مذہب جعفری اسی لیے کہتے ہیں کہ امام صادق کے مقابلے میں جتنی دکانیں کھلی ہیں ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں، ہم جعفر صادق علیہ السلام کے امام صادق کیا فرماتے تھے؟ میرا دین نہیں، میری حدیث میرے بابا کی، میرے بابا کی، سلسلہ کلام خدا تک پہنچا۔ یہ ہے سند مذہب جعفری۔ اس لیے کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو جعفری بن جاؤ، جعفر صادق کے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ۔ توجہ ہو رہی حضرات، یہ شرف ہمارے ائمہ کو حاصل ہے۔ ہمارے ائمہ نے دنیا میں علم پھیلایا، ہمارے ائمہ نے شاگرد پیدا کیے۔ علی ابن وشاء، علی ابن حسن وشاء کہتا ہے مدینہ کے بعد یہ جامع کوفہ، مسجد کوفہ دیکھ چکے حضرات، امام صادق علیہ السلام نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ کہتا ہے میں 900 استاد سے ملا مسجد کوفہ میں نے 900 حلقہ درس دیکھا، 900 استاد شاگردوں کے لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے، اور میں جس استاد کے پاس سے گزرتا تھا میرے کانوں میں یہ آواز آتی تھی وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا، میں نے جعفر صادق سے۔ ایک بات یاد رکھیے، خدا کی قسم تحقیق کر لینا، آج جو تشیع باقی ہے نا، یہ فرہنگ، یہ ثقافت، اس کی مضبوط بنیادیں رکھیں اور اس کی حفاظت کی۔ امام صادق علیہ السلام نے کتنے ادوار گزر گئے، ہر زمانہ ہر حکومت علی والوں کی دشمن رہے۔ بولو، اموی علی والوں کے دشمن، عباسی علی والوں کے دشمن، مغل علی والوں کے دشمن، اور پیچھے جتنے ادوار گزرے سب علی والوں کے دشمن۔ علی والے ذبح ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، نہ انہوں نے مذہب اہل بیت کو چھوڑا، نہ ولایت آل محمد کو چھوڑا، اور جرأت کے ساتھ مذہب اہل بیت پر عمل پیرا رہے۔ یہ بنیاد مضبوط فرہنگ تشیع کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اچھا سنیے ذرا، علی اللہ اسی کتاب میں نا ان محققین نے ایک پہلو تحقیق کا بڑا خوبصورت، بڑا قابل قدر، پتہ نہیں کتنی آپ اس میں توجہ کریں گے اور لطف لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں
کہ مسلمانوں میں تو بڑے نظریات، بڑے عقیدے، بڑے مذہب پیدا ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن جس فرہنگ اور ثقافت کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی، وہ مذہب ختم نہیں ہو، وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اور دلیل اس پر یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہر فرد، آپ میں جتنے تشریف فرماؤ، ہر بندہ کچھ 1 2 4 10 بندوں کو ضرور جانتا ہے جو پہلے شیعہ نہیں تھے اور بعد میں شیعہ ہوئے۔ تو یہاں مجلس میں کتنے بیٹھے ہیں؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ فرہنگ پھیلتی جا رہی۔ وہ حیران ہیں، توجہ کیجئے، وہ اس کتاب میں بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں یہودیت مسیحیت باقی ہے۔ تو یہودی اس لیے باقی کہتے ہیں پیسہ ہے یہودیوں کے پاس۔ آج یہودی فلسطین پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، مسلمان اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی عیاش نئے شہر آباد کر رہا ہے، ہاں جی، اور ان مظلوموں کو تک پانی نہیں پہنچا۔ اور کون مدد کر رہا ہے؟ جو مولا حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، جو مولا حسین کے عزادار ہیں، وہی ان مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہودی دنیا میں سرمایہ کی بنیاد پر یہودیت باقی ہے۔ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے میرے دوستو، پاکستان میں ہزاروں سینکڑوں برانڈز ہیں جو یہودیوں کی ملکیت ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے فلسطینیوں کی مدد، تو کم از کم ان یہودیوں کے کاروبار میں وسعت کا سبب تو نہ بنے، ان کی چیزیں تو نہ خریدیں، چلو کم از کم ان کو مالی نقصان تو پہنچائیں آپ۔ کہتے ہیں یہودیت تو باقی سرمایہ کی بنیاد پر، عیسائی حکومتیں رہی ہیں اس بنیاد پر، لیکن کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس نہ حکومت آئی، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ حکومت ملی، نہ امام علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا، نہ امام کے پاس اقتدار تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ شیعت کیوں نہیں ختم ہوئی؟ شیعت پھیلتی جا رہی ہے، ہر سال سنتے ہیں فلاں بھی شیعہ ہو گیا، فلاں بھی شیعہ ہو گیا، فلاں بھی شیعہ ہو گیا۔ اور خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر ساری دنیا تعصب کی اینک اتار کے حق کو تلاش کرنا شروع کر دے، ہر بندے کی آخری منزل کا نام مذہب اہل بیت ہوگا۔ اس لیے کہ حق سچ کا دین ہے، یہ دین فطرت ہے۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ توجہ ہے میری طرف؟ وہ کہتے ہیں تشیع کیوں باقی ہے، یہ شیعہ کیوں باقی ہیں؟ یہ مذہب تشیع، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پیسے تھے، نہ امام کے پاس اقتدار تھا، کیوں باقی؟ امام صادق علیہ السلام کے مکتب کے فارغ التحصیل کو چلو جہاں تک آواز پہنچتی ہے، ہاں جی، کہ یہ تشیع ختم کیوں نہیں ہوا، شیعت کیوں باقی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے مکتب کے فارغ التحصیل کو یہ امید نہیں تھی اس عباسی دور میں کہ وہ کسی شہر کے قاضی بن جائیں گے یا کسی شہر میں امام جمعہ قرار پائیں گے، ان کو تو یہ امید نہیں تھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے، سنیے، عباسی ادوار میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شیعیان اہل بیت پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ خدا گواہ ہے جتنے مذاہب ہیں نا مذہب جعفری کے علاوہ، یہ سب ایجنسیوں کے بنائے ہوئے مذہب ہیں۔ واحد مذہب مذہب جعفری ہے جو ہر زمانے میں ہر ظالم جابر سے ٹکرا کے ہر زمانے ہر حکومت میں اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور دنیا میں باقی۔ ماشاءاللہ، آئیں جی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔
جال حق وزاق الباطل. ہاں جی اب آ رہے ہیں تو بس میں جا رہا ہوں. اچھا توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. یہ توحیدی صاحب کو میں نے کہنا ضرور ہے، ہوں راضی ہو. سنیے سنیے سنیے. ٹیکس لگا دیا عباسی دور میں کہ مکتب امام صادق سے کوئی مسئلہ پوچھے گا اسے ٹیکس دینا پڑے گا، 1 درہم ٹیکس دے. اور نعمان سے کوئی مسئلہ پوچھے گا حکومت 1 درہم انعام دے گی. اب سمجھ آئی کہ مذاہب کیسے پروان چڑھائے جاتے ہیں؟ بولو. سامنے گرامی کسی نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول اب تو پریشانی ہو گئی، مومنین کہاں سے اتنے پیسے لائیں کہ پہلے ٹیکس دیں اور پھر مسئلہ پوچھیں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے وہاں جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو 1 درہم لے لو. پہلے ادھر سے مسئلہ پوچھو درہم لے لو، پھر میرے پاس آ کے دے دو. ایک تو حق و حقیقت کا، حق و باطل کا بھی پتہ چلتا رہے گا، اور دوسرا تشیع کی تبلیغ اور ترویج بھی رکنے نہیں پائے. نعمان بن ثابت کو منصور دوانکی نے کہا، جب منصور دوانکی نے دیکھا نا کہ دنیا جس طرح آل رسول کا رخ کر رہی ہے، یہ تو ہمارے خلاف انقلاب پیدا کر دیں گے امام جعفر صادق، اور کہا کہ 40 مشکل ترین فقہی سوال تیار کرو اور امام صادق علیہ السلام کو لاجواب کر دکھاؤ. آقا کوفہ گئے ہوئے تھے، منصور دوانکی نے دربار سجایا، نعمان بیٹھا تھا. آقا تشریف لائے، نعمان نے تعارف کروانا چاہا، امام نے فرمایا تعارف کی ضرورت نہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں. ابھی سلسلہ کلام شروع نہیں ہوا، ایک گندی مکھی آ کے نا منصور دوانکی کی ناک پہ بیٹھ گئی. وہ مکھی کو اڑاتا وہ پھر بیٹھ جاتی، پھر اڑاتا وہ پھر بیٹھ جاتی، ڈھیٹ مکھی. تو شرمندہ ہو گیا، سارا دربار دیکھ رہا اور ایک مکھی اس کو تنگ کر رہی. شرمندہ ہو کے پوچھتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے. سلسلہ سوالات شروع ہوا، ایک ایک سوال کرتا تھا نعمان، امام جواب دیتے تھے اور اتنا تفصیل سے جواب دیتے تھے. فرماتے تھے انتم تقولون قضا واہل المدینہ یقولون قضا ونحن اہل بیت رسول اللہ نقول قضا. فرماتے تھے اس سوال کے جواب میں تمہاری رائے یہ ہے، مدینے والے یعنی امام مالک یہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت رسول یہ کہتے ہیں. اس کے بعد نعمان کو کہنا پڑا واللہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، جعفر صادق سے میں نے بڑا فقیہ کائنات میں نہیں. اور نعمان کو کہنا پڑا لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو لوگوں کو مسائل حج کا علم نہ ہوتا. دنیا کے مذاہب کے امام شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے. یہ فقہ جعفری، یہ مذہب جعفری، یہ شریعت پیغمبر ہے، یہی دین خدا ہے. خدا را اس دین کو سیکھو اور سیکھ کے عمل کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.